سانگڑ گریڈ ڈیموکریٹک الائنس جے ڈی اے کے PS40 کے کامیاب امیدوار نانا غلام دستگیر راجر نے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمراز نیوز چینل کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور ہمراز نیوز چینل جو پل پل کی خبر عوام تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتا رہا اور جانبداری کے ساتھ ساتھ مثبت رپورٹنگ کر کے فرائض بخوبی انجام دیتا رہا۔ سانگڑ سے رپورٹ کر رہے ہیں ظاہر شاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے مجھے مبارک دی ہے۔ میں تو سب سے پہلے سانگڑ والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بھرپور حمایت کی اور اپنا پورا دوست ہمارے سب نکل پڑے، پوری جماعت پیر صاحب کی بھی نکل پڑی، دوست ہمارے حمایتی دوست سب نکلے۔ میں ان کا تھینکس کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے۔ اور دوسرا میسج یہ ہے کہ آپ سب مل کے کام کریں۔ ینگ جو ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ نکلیں گے تو سب انشاءاللہ تعالی دوست سب ایک ساتھ ہیں۔ 10,000 ووٹ ملے ہیں شہر سے، سانگڑ سے، مجھے باقی بہاراڑی سے ملے ہیں لیکن بہت سارے ووٹ ملے ہیں، 56,000 ووٹ ملے ہیں تقریباً مجھے۔ تو یہ بھی لوگوں نے ووٹ دیے، لوگوں کی بڑی مہربانی جنہوں نے مجھے ووٹ دیے ہیں۔ اس میں 2 تحصیل لگتے ہیں، سانگڑ بھی لگتا ہے، اس کا سنجوروں کا حصہ بھی لگتا ہے جو کھڈڑوں کی طرف ہے، پریتم آباد تک۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن دوستوں نے۔ سر یہاں پر دیکھا جائے تو جیتنے کے بعد جو ہے بہت سارے وعدے کیے جاتے ہیں، پر جب بھی اقتدار میں آتے ہیں، جیت جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ بھلا دیے جاتے ہیں۔ جتنے بھی وعدے کیے گئے کیا یہ بھلائے جائیں گے یا ان پر عملی کام ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی ہم تو چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ گورنمنٹ سے لے کے ان کو دیں گے ضرور، جو ہم سے ہو سکا وہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ جس طرح تاکہ پہلے کھلی ہوئی تھی الیکشن میں، تو کیا عوام کے لیے کیا میسیج دینا چاہو گے؟ اسی طرح آپ کے دروازے عوام کے لیے کھلے رہیں گے؟ انشاءاللہ کھلے رہیں گے، آپ دیکھیں گے بالکل اس میں پبلک کے بیچ میں ہوں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ اچھا، جو حمایتی ہیں، ناراض ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کچھ خدشات ہیں ان کے، تو کیا وہ دور کیے جائیں گے؟ میل ملاپ عوام سے اسی طرح جاری رکھا جائے گا؟ ناراضگیاں تو ابھی ہماری تقریباً جو تھی وہ سب سے دور ہو گئی ہیں۔ ابھی ہمارے کافی دوست ساتھ تھے، تب تو ہم جیتے ہیں اکثریت سے۔ ابھی تو کوئی ایسا دوست نہیں ہے جو ہم سے ناراض ہے۔ ہاں، کچھ جو ہیں ان کو اپنا بنانے کے لیے ہم پھر ان کے پاس بھی جائیں گے جو ان کو ساتھ لائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں چترال سے ہمراز نیوز کے نمائندے محمد یونس سمگانی کی رپورٹ کے مطابق NA1 چترال سے قومی اسمبلی کے لیے نامزد امیدوار سابق وفاقی وزیر اور سینیٹر محمد طلحہ محمود نے عوام کو یقین دلایا کہ وہ کامیاب ہو کر چترال میں سیاحت، معدنیات، پن بجلی وغیرہ کے موجود وسائل سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے اس علاقے کی قسمت بدلنے کی کوشش کریں گے اور چترال کو پاکستان بھر میں ایک مثالی ضلع بنائیں گے۔ نیت کا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے۔ مجھے پتا ہے ہر انسان کے جسم میں ایک چیز ہوتی ہے، اس کا نام ضمیر ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں لیا سے ہمراز نیوز کے نمائندہ محمد عمر مغل کی رپورٹ کے مطابق لیا چک نمبر 154 ATDA میں آوارہ کتوں کی بہتات، علاقہ مکین پریشان، آوارہ کتے جانوروں انسانوں کو نشانہ بنانے لگے، کوئی پرسان حال نہیں، خواتین بچوں اور بزرگوں کا گھروں سے باہر نکلنا محال ہو گیا۔ علاقہ مکینوں کا ضلعی انتظامیہ سے فوری طور پر آوارہ کتوں کو تلفی کرانے کا مطالبہ۔ خبر شامل کرتے ہیں شکارپور سے ہمراز نیوز کے نمائندے دیدار بلوچ کی رپورٹ کے مطابق شکارپور میں جمعیت علماء اسلام کی جانب سے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف قومی شاہراہ اور انڈس ہائی وے پر دھرنے۔ شکارپور جمعیت علماء اسلام نے مبینہ دھاندلیوں کے خلاف نیشنل ہائی وے اور انڈس ہائی وے پر دھرنا دے دیا۔ جمعیت علماء اسلام سندھ کے جنرل سیکریٹری NA 192 کے امیدوار علامہ راشد محمود سومرو کی کال پر دھرنا دیا گیا۔ شکارپور انڈس ہائی وے پر مولانا بخت اللہ پھوڑ PS7 کے امیدوار آغا تیمور خان پٹھان اور نیشنل ہائی وے پر مولانا عبداللہ مہر اور PS9 کے امیدوار راشد اللہ شاہ کی قیادت میں دھرنا دیا گیا ہے۔ شکارپور دھرنے کی وجہ سے سندھ، بلوچستان اور پنجاب جانے والے راستے بند، ٹریفک رک گئی۔ الیکشن 2024 میں پلاننگ کے ساتھ دھاندلی کر کے جمعیت علماء اسلام کے امیدواروں کا مینڈیٹ چرایا گیا۔ شکارپور احتجاجی دھرنوں کی وجہ سے سندھ کو بلوچستان اور پنجاب سے ملانے والی شاہراہیں بند، احتجاج اور دھرنوں کے باعث ٹریفک معطل، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ شکارپور مظاہرین کے انتخابی نتائج میں مبینہ دھاندلی کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ایک سازش کے تحت جمعیت علماء اسلام کو دیوار سے لگانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ JUI رہنما تیمور پٹھان JUI کے کامیاب امیدوار کے نتائج تبدیل کیے گئے ہیں۔ JUI رہنما تیمور پٹھان: شکارپور سندھ کے مختلف حلقوں میں دھاندلی کی گئی ہے، ہم ان دھاندلی زدہ نتائج کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ دھاندلی کے بعد بھی سلیکشن ہوئی ہے۔ JUI رہنما تیمور پٹھان:
शिकारपुर धांधली ज़दा नताइज को अवाम तस्लीम नहीं करेगी। मुतासरा हलकों में अक्सर नौ इंतखाबात कराए जाएं। JUI रहनुमा तैमूर पठान। शिकारपुर मुतालबात पूरे ना हुए तो शाहरीन गैर मुबय्यना मुद्दत के लिए बंद रहेंगी। JUI रहनुमा तैमूर पठान। गुलजार अहमद खोसो की रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात में बद इंतजामी और धांधली के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध ने तहरीक का ऐलान कर दिया। 11 फरवरी सिंध के 28 मकामात नेशनल हाईवे ब्लॉक करके धरने दिए जाएंगे। 12 फरवरी को इलेक्शन कमीशन दफातर के सामने एहतजाजी मुजाहरा होगा। 13 फरवरी को जिली हेडक्वार्टर में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे होंगे। 14 फरवरी को RO's ऑफिस के सामने एहतजाजी धरने दिए जाएंगे। 16 फरवरी बरोज जुम्मा को सिंध पंजाब बॉर्डर बंद करके रास्ता ब्लॉक किया जाए। ये तहरीक जमीयत उलमा इस्लाम की उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक जमीयत उलमा इस्लाम को अपना मैंडेट वापस नहीं किया जाएगा। खबर शामिल करते शुजाबाद से ब्यूरो चीफ हमराज न्यूज़ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहर और गर्दोनवा के इलाकों में कायम मिनी पेट्रोल पंप्स किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। तहसील इंतजामिया की इस अहम तरीन इशू पर खामोशी का इस सवालात को जन्म दे रही है। शहर के अवामी समाजी हल्कों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने तहसील इंतजामिया से शहर और गर्दोनवा में कायम मिनी पेट्रोल पंप मालकान के खिलाफ क्रैक डाउन करने का मुतालबा किया है। शुजाबाद शहर और गर्दनवा के इलाके अब्दुल्ला चौक, खानगढ़ रोड, केवल वाले पुल, आले वाले पुल, खैरपुर बस्ती, माड़ा बस्ती, लंगराई और राजराम बस्ती, मुट्ठो और दीगर इलाकों में कायम मिनी पेट्रोल पंप किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। ना ही तो इन मिनी पेट्रोल पंप्स पर हिफाजती आलात मौजूद हैं और ना ही इनके पैमाने में पूरे हैं और पेट्रोल का रेट भी 300 रुपये से 320 रुपये लीटर वसूल कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इस अहम तरीन इशू पर तहसील इंतजामिया की खामोशी कई सवालात को जन्म दे रही है। शहरियों का मजीद कहना था कि मुल्क भर ऐसे ही मिनी पेट्रोल पंप्स के बायस कई बार बड़े हादसे रोनुमा हो चुके हैं। शहरियों ने मजीद कहा कि तहसील इंतजामिया का शहर और गर्दोनवा के इलाकों में कायम मिनी पेट्रोल पंप्स मालकान को इंसानी जानों से खेलने की खुली छूट दे रखी है, जिससे साफ जाहिर होता है कि तहसील इंतजामिया तमाम मिनी पेट्रोल पंप्स मालकान से मंथली वसूल कर रही है। शहर के अवामी और समाजी हल्कों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने तहसील इंतजामिया से शहर और गर्दोनवा में कायम मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने का मुतालबा किया है ताकि शहर और गर्दोनवा के इलाके किसी बड़े हादसे से बच सकें। खबर शामिल करते शुजाबाद से ब्यूरो चीफ हमराज न्यूज़ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहर और गर्दनवा में कसाब माफिया बेलगाम गवर्नमेंट की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट मजाक बनकर रह गई। मटन 1700 से 1850 रुपये, बीफ 800 से 850 रुपये फी किलो तक फरोख्त करने लगे। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट अपने बैटर वाले दफातर में बैठकर ख्वाब खरगोश की नींद के मजे लेने में मसरूफ। शुजाबाद शहर और गर्दनवा में कसाब माफिया बेलगाम हो गए। गवर्नमेंट की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट मजाक बनकर रह गई। शहर और गर्दनवा में चेक एंड बैलेंस ना होने के बायस कसाबों ने अत मचा दी। महंगाई से सताई अवाम उन्नास को दोनों हाथों से लूटने लगे। मटन 1800 से 1850 रुपये, बीफ 800 से 850 रुपये फी किलो तक फरोख्त करने लगे, जबकि गवर्नमेंट की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट में बीफ की कीमत 600 रुपये और मटन की कीमत 1200 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। इसके बरक्स गवर्नमेंट की जानिब से मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद नहीं कराया जा रहा और अवाम उन्नास को कसाब माफिया के हाथों लुटने के लिए बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है, जबकि प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट अपने बैटर वाले दफ्तर में बैठकर ख्वाब खरगोश की नींद के मजे लेने में मसरूफ अमल है। शहर के अवामी समाजी हल्कों के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज जताला और प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट से गवर्नमेंट की जानिब से मुकर्रर करदा नर्ख नामों पर अमल दरामद कराने के लिए अवाम को लूटने वाले कसाबों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। काजी अहमद रिपोर्ट साईं बख्श साइल। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा राशिद महमूद के ऐलान के बाद इलेक्शन में धांधली और जमीयत का इलेक्शन मैंडेट चुराने के खिलाफ कौमी शाहराह दोनों तरफ से बंद कर दी गई है। सकरन बाईपास पंजाब को कराची और कराची को पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहराह बंद। कौमी शाहराह दोनों तरफ से बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई हैं। जमीयत के काजी अहमद सकरन रोड, नवाब शाह, साबुराहू और दीगर शहरों से आने वाले कारकुनान ने कालीन बिछाकर धरना देकर बैठ गए हैं। दीगर शहरों से भी कारकुनान की आमद शुरू हो गई। सड़क के दोनों अतराफ टाइट जलाकर ट्रैफिक को रोक दिया गया। जमीयत के रहनुमा राशिद महमूद सोमरो शाम 4 बजे धरने में शिरकत करेंगे और कौमी शाहराह बंद होने पर पुलिस और इंतजामिया और मोटरवे पुलिस गायब है। जब तक हमारे कायदीन का हुक्म होगा हम यहाँ बैठे रहेंगे। मकामी कायदीन। खबर शामिल करते हैं लिया से हमराज न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद उमर मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक लिया शहर रेलवे फाटक के करीब जिना पार्क गंदगी का ढेर बन गई। बीमारियां फैलने का खदशा, अहले इलाका का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा।
کراچی لاڑکانہ ضلع کے تحصیل ڈوکری کے گاؤں اور یونین کونسل ڈرا کے 13 سالہ مزدور کارکن مدنی جنیجو ذاکر جنیجو اور منیر احمد نے کل جمعے کی صبح کراچی پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ جسٹس آر مقبول باقر، وزیر داخلہ بریگیڈیئر آر حارث نواز، آئی جی سندھ پولیس رفعت مختار اور ایس ایس پی لاڑکانہ سے ابدال راہی شیرازی سے مطالبہ کیا ہے کہ ضلع لاڑکانہ کے باڑہ شہر اور دیگر علاقوں سے سستے لیبر سپلائی کرنے والے ٹھیکیدار محمد علی جنیجو اور ان کے خالدین کو باڑہ میں رہنے والے رشتہ داروں کی طرف سے چوری کے مقدمات درج کرنے کی دھمکیوں، تشدد کرنے اور ایک مزدور بچے علی رضا کو یرغمال بنا کر رکھنے اور کم اجرت پر مزدوروں کو کراچی لانے والے ٹھیکیدار کے خلاف چھوٹے بچوں کو سستی مزدوری کے لیے کراچی لے آنے اور ان کی اجرت کھانے والے ٹھیکیدار کو گرفتار کر کے یرغمال مزدور کو رہا کرایا گیا اور ہمارے اوپر تشدد کرنے اور چوری کا کیس داخل کرنے کی دھمکیوں کا ہنگامی نوٹس لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ گاؤں ڈرا سے مزدوری فراہم کرنے کے لیے ٹھیکیدار نے انہیں گڈاپ ٹاؤن کے گاؤں علی محمد خاص کیلی کے ایک فارم ہاؤس میں بسکٹ بنانے اور بیچنے کی بیکری میں کام کرنے کے لیے رکھا تھا۔ اس کی طرف سے ہماری مزدوری کے پیسوں سے کٹوتی اور کئی دن مزدوری پر نہ رکھنے کی وجہ سے پیسے کی قلت بڑھ گئی، جسے تنگ آ کر ٹھیکیدار سے کہا کہ ہم اپنا کام چھوڑ کر گاؤں واپس جائیں تو انہوں نے ہم پر موبائل فون چوری کا الزام لگایا اور قرآن پاک لے جانے کے باوجود ہمیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹھیکیدار اور اس کے رشتہ داروں کی طرف سے ہمارے اور ہمارے والدین کے اوپر جھوٹا مقدمہ درج کرنے کا خطرہ ہے اور اس سے ہمارے گاؤں کے ایک جوان علی رضا جنیجو مزدور کو بھی یرغمال بنا لیا ہے۔ انہوں نے کراچی پولیس کے ڈی آئی جی سے اپیل کی ہے کہ ٹھیکیدار محمد علی جنیجو کے ہاتھوں قید مزدور کو رہا کر کے گاؤں واپس بھیج دیا جائے اور مزدوری چھوڑنے والے مزدوروں کو اجرت دلائی جائے۔ بیکری کے مالک کو مشورہ دیا جائے کہ سستی مزدوری دینے والے ٹھیکیدار کو بیکری سے برطرف کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں سانگٹ سے ہمارے نمائندے جاوید عباس الوی کی اس رپورٹ کے مطابق سانگٹ سے پیپلز پارٹی کے کامیاب امیدوار کو عوام کی جانب ریلیوں کی شکل میں مبارکباد دینے کا سلسلہ اپنے عروج میں جاری و ساری ہے۔ پرگاؤں ولی خان لشاری کے غریب و مزدور طبقہ دہاڑی دار پیپلز پارٹی کے قدیمی جیالی فدا حسین لشاری، ظہور علی لاشاری، غلام شبیر لشاری، علی خان لشاری، غلام رسول لشاری کی قیادت میں ریلی کے ذریعے غریبوں کی ہمدرد رئی ذوالفقار علی زرداری اور علاء الدین جنیجو پارس ڈیرو شاہد خان تھیم کو مبارکباد دینے پہنچے۔ ولیو لشاری مزدوروں نے ان کو پھولوں کے ہار پہنائے اور ساتھ پیپلز پارٹی کے کامیاب امیدواروں سے ایک مطالبہ کیا، جس طرح ہم غریب مزدور نے مل کر پارٹی کو ووٹ دے کر آپ کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے، اسی طرح ہم غریبوں کو گاؤں ولیو لاشاری کے لیے صرف اسکول اور علاج و معالجہ کے لیے ڈسپینسری دی جائے۔ ہم نہ آپ سے کسی نوکری کا مطالبہ کرتے ہیں نہ کسی اور چیز کا، صرف اپنے آنے والی نسل کے لیے تعلیم کے اصول کے لیے ایک اسکول کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جس پر علاء الدین جنیجو اور پارس ڈیرو نے کہا ہے کہ آپ ورکر ہماری جان ہو، آپ غریب لوگوں کے بے لوث محبت لگن محنت نے ہم کو کامیاب کیا ہے۔ ہمارے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے رہیں گے اور آپ کے دونوں مطالبے انشاءاللہ ہمارے حلف لینے کے بعد پہلی ترجیح میں پورے کریں گے۔ خبر شامل کرتے کامونکے سے رانا محمد ناصر کی رپورٹ کے مطابق این79 سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ نو منتخب ممبر قومی اسمبلی چودھری احسان اللہ ورک نے کہا کہ اپنی جیت پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، حلقے کی عوام نے مجھ پر جو اعتماد کیا ہے اس پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ دو احباب اور حلقے کی عوام کی طرف سے مکمل سپورٹ فراہم کرنے پر ان کا مشکور ہوں۔ انشاءاللہ اسمبلی میں اپنے حلقے کی بھرپور نمائندگی کریں گے اور حلقے کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ بھرپور الیکشن مہم چلانے پر اپنے محنتی کارکنوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، انشاءاللہ حلقے کے عوام کے اعتماد پر پورا اتروں گا۔ حلقے کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے کامیاب کروایا۔ اب رخ کرتے ہیں بہاور نگر کا، جہاں حلقہ این 161 کے نتائج سب سے پہلے ہمراز نیوز ٹی وی نے حاصل کر لیے ہیں۔ حلقہ این 161 بہاور نگر 2 کے حتمی اور سرکاری نتائج مکمل، ٹوٹل پولنگ اسٹیشن 327۔ بہاور نگر حلقہ این 161 327 پولنگ اسٹیشن کے مکمل نتائج موصول۔ بہاور نگر حلقہ این 161 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار علی امداد لائکیرا 10,06,79 ووٹ لے کر کامیاب۔ حلقہ این 161 سے آزاد امیدوار شاہد امین آکوکا 81,655 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر، اور بات کرتے چلے بہاور نگر پی پی 240 کی، آزاد امیدوار سہیل خان 42,094 ووٹ لے کر کامیاب، اور جبکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا عبدالرؤوف 32,516 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ رہے، اور پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار اویس اصغر 29,130 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔ رپورٹ محمد وسیم اختر، ہمراز نیوز ٹی وی، بہاور نگر۔ خبر شامل کرتے ہیں چارسودہ سے ہمارے نمائندے حبیب اللہ کی اس رپورٹ کے مطابق چارسودہ کے صوبائی حلقہ پی ایس
65 سے مسلسل چوتھی بار صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہونے والے ایم پی سابقہ وزیر قانون فضل شکور خان اور ان کا بڑا بھائی ریٹائر کرنل فضل محمود خان کا میڈیا نمائندگان سے بات چیت اس رپورٹ میں۔ خبر شامل کرتے ہیں لیا سے امراض نیوز کے نمائندہ محمد عمر مغل کی رپورٹ کے مطابق لیا پی پی 280 شہاب الدین خان سہڑ کا مسلم لیگ نون میں جانے کا معاملہ۔ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ شہاب الدین خان سہڑ کا موقف سامنے آ گیا۔ نجی چینل پر چلائی جانے والی خبر حقائق کے منافی اور بے بنیاد ہے۔ شہاب الدین خان پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، ساتھ ہوں اور ساتھ کھڑا رہوں گا۔ نون لیگ میں جانے کی بات کی سختی سے تردید کرتا ہوں، ورکرز پریشان نہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں شہاب الدین خان سہڑ نو منتخب ایم پی اے حلقہ پی پی 280 لیا 2 سے عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے تو میں اپنے حلقہ کی عوام، پی ٹی آئی ٹائیگرز، پی ٹی آئی کے عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا خصوصاً جیو چینل خبریں چلا رہا ہے کہ میں نون میں جا رہا ہوں۔ میں اس بات کی سختی سے تردید کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں عمران خان کے ساتھ تھا، عمران خان کے ساتھ ہوں اور آخری دم تک عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ خبر شامل کرتے پسرور سے ہمارے نمائندے ڈاکٹر قمر چیمہ کی رپورٹ کے مطابق این 72 میں کامیاب امیدوار علی زاہد ایم این اے نون لیگ کو لوگوں کی مبارکباد۔ دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں نے علی زاہد ایم این اے کو مبارکباد کے پیغامات دیے، جس میں یونین کونسل پیجو کے سابقہ چیئرمین سرفراز احمد گل نے علی زاہد ایم این اے کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر خوشی کا اظہار کیا۔ علی زاہد ایم این اے جو کہ سابقہ وزیر زاہد حامد کے بیٹے ہیں، زاہد حامد این اے نون لیگ کے مد مقابل آزاد امیدوار امجد علی باجوہ کے درمیان سخت مقابلہ تھا۔ خبر شامل کرتے شجاع آباد سے بیورو چیف امراض نیوز اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق ریسکیو کنٹرول روم کو نیو شاہ شمس کالونی واڑی روڈ خودکشی کرنے کی کال موصول ہوئی۔ کالر کے مطابق ایک شخص نے خود کو گولی مار کر خودکشی کی کوشش کی ہے۔ ریسکیو کنٹرول روم نے اطلاع ملتے ہی جائے حادثے پر ریسکیو ایمبولینس اور ریسکیو ٹیمیں بھجوا دی۔ ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر بتایا کہ موقع پر موجود لوگوں کے مطابق ایک شخص نے کاروبار میں نقصان ہونے پر خود غسل میں گولی مار کر خودکشی کی کوشش کی ہے اور شدید زخمی حالت میں ہے۔ واقعے کی اطلاع 1-5 پر پولیس کو دی گئی۔ مقامی پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے انتہائی زخمی شخص کو فوری طبی امداد دے کر فوری نشتر ہسپتال منتقل کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شجاع آباد سے بیورو چیف امراض نیوز اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق ریسکیو کنٹرول روم کو محلہ غوث پورہ گلی نمبر 5 سے خودکشی کرنے کی کال موصول ہوئی۔ کالر کے مطابق محلہ غوث پورہ میں ایک شخص نے گلے میں رسی ڈال کر خودکشی کر لی ہے۔ ریسکیو کنٹرول روم نے اطلاع ملتے ہی جائے حادثے پر ریسکیو ایمبولینس اور ریسکیو ٹیمیں بھجوا دی۔ ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر بتایا کہ موقع پر موجود لوگوں کے مطابق ایک شخص نے گھریلو حالات سے تنگ آ کر گلے میں رسی ڈال کر خودکشی کر لی ہے اور موقع پر جاں بحق ہو گیا ہے۔ واقعے کی اطلاع 1-5 پر پولیس کو دی گئی۔ مقامی پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی۔ لواحقین نے ڈیڈ باڈی کو پولیس کی موجودگی میں نشتر ہسپتال منتقل کروانے سے انکار کر دیا۔ ریسکیو ذرائع آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں حلقہ پی پی 240 بہاور نگر فور کے حتمی اور سرکاری نتائج۔ کل 167 پولنگ اسٹیشن کی حتمی اور سرکاری مکمل نتیجے ہمراز نیوز ٹی وی نے حاصل کر لیا۔ آزاد امیدوار سہیل خان 42,094 ووٹ لے کر کامیاب، جبکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا عبدالرؤف 32,516 ووٹ حاصل کر کے ناکام، اور جبکہ آزاد امیدوار پی ٹی آئی اویس اصغر 18,029 ووٹ لے کر ناکام ہو گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں ایبٹ آباد سے ہمارے بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق سینیٹر جاوید عباسی کا حلقے کے لوگوں کے نام اہم پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام سننے والوں کو بالعموم بالخصوص پی کے 43 کے تمام بزرگوں کا، دوستوں کا، ساتھیوں کا، اپنی ماں بہنوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے میری اس الیکشن کمپین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسپیشلی میں اپنے ان نوجوان ساتھیوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا ہے، میری کمپین چلائی ہے، میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ اور میں خاص پیغام کے کرنا چاہتا تھا جو آپ دوستوں، ساتھیوں اور میرے سپورٹروں نے در در تک پہنچایا ہے۔ آپ نے بہت اچھی الیکشن کمپین میری کی ہے، میں جہاں بھی کیا ہوں آپ نے بڑا شاندار میرا استقبال کیا ہے، میری بات سنی ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی میں ایک جگہ دوبارہ واپس آؤں گا آپ کو شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ میں جتنے بھی پی ٹی آئی کے ورکرز ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور جتنے بھی ان کے یہاں کینڈیڈیٹ الیکشن جیتے ہوں سب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ جمہوری عمل تھا، انہوں نے بہترین الیکشن کمپین کی ہے،
इस वक्त हमारे सूबे पाकिस्तान के लोगों ने फैसला किया है कि उनका वोट पीटीआई के हक में गया है। ये बड़ा जमहूरी अमल था जिसमें उन्होंने पूरी कुव्वत के साथ उसमें हिस्सा लिया और आज उनको कामयाबी मिली है। मुझे यकीन है कि ये जो दोस्त इलेक्शन में कामयाब हुए हैं, ये हमारे इलाके के लिए, हमारे जिले के लिए, सूबे के लिए, और अगर मुल्क में इनकी हुकूमत बनी है तो अपना पूरा रोल अदा करेंगे। हमारा सबका यही मकसद है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, पाकिस्तान के लोगों के हालात बेहतर हो, पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा हो, नौजवानों को नौकरियां मिले, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन मजबूत हो और स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। इसलिए हम सारे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जहां तक भी हमारा फरमान हो सकता है इस मुल्क की तमीर और तरक्की में, इस इलाके की तमीर और तरक्की में, इस इलाके की बेहतरी में हम इंशाल्लाह आपका साथ देंगे, आपका हाथ बढ़ाएंगे। और मैं उन सब जगह फिर उन अपने तमाम दोस्तों का, साथियों का, अपने माँ बहनों का, बुजुर्गों का, स्पेशली नौजवानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मुझे खुशी है, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरी बहुत अच्छी कंपेन की है और मैं मुसलसल इंशाल्लाह उनके साथ राब्ते में रहूंगा। और मैं जिस भी पोजीशन में हुआ, जिस भी हैसियत में हुआ, मैं हर वक्त उनकी खिदमत के लिए हाजिर रहूंगा। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 नई यूनियन काउंसिल आई थी, यूनियन काउंसिल दमतौड़ और यूनियन काउंसिल गरीपुर गांव। वहां के बुजुर्गों का, दोस्तों और साथियों का भी बहुत मशहूर कि उन्होंने बढ़ चढ़कर मेरी इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया है, मेरा साथ दिया। मैं एक एक बुजुर्ग का, दोस्त का, एक एक फर्द का, एक माँ बहन जो हमारी, उनका और स्पेशली अपने नौजवान साथियों का बहुत मशहूर हूं कि उन्होंने मेरा साथ दिया है पाकिस्तान से का। खबर शामिल करते हैं वहाड़ी से हमारे नुमाइंदे आकाश अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह वहाड़ी में भी मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार N158 से मोहतरमा तहमीना दौड़ताना ने 8144 की लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता ताहिर इकबाल चौधरी को शिकस्त दे दी और PP 233 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां साकिब और नईम खान भाभा ने मैदान मार लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर गिलय मंडी में वोटर की कसीर तादाद मोहतरमा तहमीना दौड़ताना को मुबारकबाद देने के लिए पहुंच गई, जिस पर MNA मोहतरमा तहमीना दौड़ताना ने वोटर सपोर्टर से खिताब करते हुए कहा कि आपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली को वोट दिया है। इंशाअल्लाह हमारे अगले वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ होंगे और उनकी क़यादत में पाकिस्तान खूब तरक्की करेगा और महंगाई का मुकम्मल खात्मा हमारी अवलीन तरजीह होगी। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। ब्यूरो चीफ हमराज न्यूज़ अजहरताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक वापडा शुजाबाद के अफसरान शाही और मुलाजमीन की गफलत, लापरवाही और अदम तवज्जुही के बायस किसी भी वक्त शहर भर की मार्केटों और मोहल्लों में एक ही खंभे पर जमीन से 2 से 3 फीट की ऊंचाई पर लगे बिजली के लातादाद मीटर और बिजली की लटकती नंगी तारें किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती हैं। शहर भर की मार्केटों और मोहल्लों में एक खंभे पर जमीन से तकरीबन 2 से 3 फीट की ऊंचाई पर लातादाद बिजली के मीटर नस्ब कर दिए और बिजली के मीटरों को के साथ नंगी तारें किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। खुदा न खासा एक ही खंभे पर लगे लातादाद बिजली के मीटरों और लटकती हुई नंगी तारों में आग लगने से कोई नाखुशगवार वाकया रोनुमा हो गया तो शहर भर की मार्केटों को अपनी लपेट में ले लेगा, जिसके जिम्मेदार वापडा शुजाबाद के अफसरान शाही होंगे या मुलाजमीन होंगे। शहर के अवामी और समाजी हलकों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने वापडा शुजाबाद के अफसरान शाही से मुतालबा किया है शहर भर की मार्केटों और मोहल्लों में एक ही खंभे पर लगे लातादाद मीटरों को अलग अलग खंभों पर लगाई जाएं और बिजली की नंगी तारों को तब्दील करके नई तारें लगाई जाएं ताकि शहर भर में कोई बड़ा हादसा रोनुमा होने से बचाया जा सके। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। ब्यूरो चीफ हमराज न्यूज़ अजहरताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद रिहायशी आबादी में कायम शहर का वाहिद स्लॉटर हाउस ताफुन फैलाने लगा। स्लॉटर हाउस के साथ रिहाइश पजीर इलाका मकीन वबाई अमराज के शिकार होने लगे हैं। अवामी और समाजी हलकों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों का कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज जताला से स्लॉटर हाउस को रिहायशी आबादी से बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा। शुजाबाद मोहल्ला पठानवाला में रिहायशी आबादी में कायम शहर का वाहिद स्लॉटर हाउस ताफुन फैलाने लगा। स्लॉटर हाउस के करीब रिहाइश पजीर इलाका मकीन ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। स्लॉटर हाउस में ना तो सफाई सुथराई का इंतजाम है और ना ही स्लॉटर हाउस से अलाइशें उठाने के लिए कोई अमला मौजूद है। स्लॉटर हाउस में जानवर ज़िबा करने वाले कसाब भी जानवरों की लाशें स्लॉटर हाउस के सामने डालने लगे, जिसके बायस सारा इलाका बदबूदार ताफुन ज़दा होकर रह गया। इलाका मकीन ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और वबाई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं।
عوامی و سماجی حلقوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے کمشنر، ڈپٹی کمشنر ملتان، اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر فیاض زطالہ سے رہائشی آبادی میں قائم سلاٹر ہاؤس کو رہائشی آبادی سے باہر منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ سٹی سے ہمارے نمائندے اسماعیل زمان کی اس رپورٹ میں۔ PK 88 کے امیدوار انڈیپینڈنٹ امیدوار تحریک انصاف کی حمایت یافتہ میاں محمد عمر کاکا خیل 38,450 ووٹ لے کر آگے ہیں۔ سانگڑ سے رپورٹ کر رہے ہیں ظاہر شاہ۔ سانگڑ میں عام انتخابات 2024 میں سانگڑ کے قومی اور صوبائی حلقوں سے کامیاب امیدوار NA 209 شازیہ تمری اور PS 40 کے امیدوار غلام دستگیر راجڑ کامیاب قرار پائے ہیں۔ NA 209 سے پیپلز پارٹی کی امیدوار شازیہ تمری 1,48,365 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائی ہیں۔ ان کے مقابلے میں JDA امیدوار محمد خان جنیجو 1,32,325 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہتے ہوئے ہار گئے ہیں۔ 16,040 کے بڑے ووٹ کے مارجن سے شازیہ تمری نے مخالف فریق کو ہرا کر جیت اپنے نام کی ہے۔ دوسری جانب سانگڑ حلقہ PS 40 سانگڑ 1 پر JDA کے نانا غلام دستگیر راجڑ 56,345 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں۔ مد مقابل پیپلز پارٹی کے نوید احمد ڈیرو 52,923 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہتے ہوئے ہار گئے ہیں۔ غلام دستگیر راجڑ 3,422 کی لیڈ سے میدان مار گئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں ظاہر شاہ سے۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح عام انتخابات پر عوام کی نظریں گڑی ہوئی تھی۔ اسی سلسلے میں جو ہے دو سخت فریقین تھے آمنے سامنے، جس میں NA 209 پر پیپلز پارٹی کی امیدوار شازیہ عطا مری 1,48,365 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائی۔ ان کے مد مقابل JDA کے امیدوار محمد خان جنیجو 1,32,000 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہتے ہوئے ہار گئے ہیں، اور اس بڑے مارجن سے جو ہے 16,040 کے بڑے مارجن سے شازیہ عطا مری نے مخالف فریق کو ہرا کر جیت اپنے نام کی ہے۔ اگر دوسری جانب بات کریں PS 40 پر 1 پر سانگڑ JDA کے غلام دستگیر راجڑ نے جو ہے 56,345 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی ہے۔ مد مقابل پیپلز پارٹی کے نوید احمد ڈیرو 52,923 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہتے ہوئے ہار گئے ہیں۔ غلام دستگیر راجڑ نے 3422 کی لیڈ سے میدان مارا ہے اور اپنے فریق کو سخت مقابلے کے بعد ہراتے ہوئے جیت اپنے نام کی ہے۔ جی خبر شامل کرتا ہے ایبٹ آباد سے ہمارے بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق ایبٹ آباد حلقہ NA 16 اور ضلع کی عوام پارٹی رہنماؤں کارکنوں کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہم پر بھرپور اعتماد کیا۔ عوام کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ شکست تسلیم کرتا ہوں جو لوگ کامیاب ہوئے، مجھے یقین ہے کہ وہ عوام کی خدمت کریں گے۔ مسلم لیگ سے غداری کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ مرتضیٰ جاوید عباسی۔ ہمراز نیوز کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔